یہ کمال درجے کی حماقت ہے. لہذا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسرائیل سے قرار دینا حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، اور یہ اسلامی نقطہ نگاہ سے کفر ہے. یہ سب کفریات ہیں. رہی یہ بات کہ بنی اسرائیل ہی انعام یافتہ ہیں، دلیل اس پر یہ دلیل پیش کی کہ کتاب ان کے پاس، نبوت ان کے پاس، اللہ نے ان کو عالمین پر فضیلت دی. یہ سورہ جاثیہ کی آیت 16 نمبر، وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. اور ضرور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب عطا کی اور حکم اور نبوت، اور ہم نے طیبات پاکیزہ چیزوں سے انہیں روزی عطا فرمائی، اور ہم نے عالمین پر ان کو، جانوروں پر ان کو فضیلت دی. اس کا یہ کہنا ہے وہ شیخ محمد کا کہ عالمین سے مراد سارے جہان ہیں. سارے جہانوں پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فضیلت دی. ابھی عرض کیا میں نے قرآن کی کتنی آیات میں بنی اسرائیل سے ملعونوں کا بھی ذکر، بنی اسرائیل سے ایسے جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی، اللہ کے رسولوں نے لعنت کی. داؤد علیہ السلام کی زبان پر لعنت کی گئی، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبان پر لعنت کی گئی. انبیاء کو شہید کرنے والے، یہ نبیوں کو شہید کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے سارے جہانوں پر فضیلت بخشی. مطلق بنی اسرائیل کی اگر بات کرتے ہیں تو پھر یہ کہنا کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ نبوت صرف بنی اسرائیل میں ہی، یہ سراسر حماقت ہے. قرآن کے الفاظ ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ. ضرور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی. نبوت دی ہے بنی اسرائیل. یہ نہیں کہا کہ نبوت بنی اسرائیل میں ہی باندھتے بس، کوئی نبی بنی اسرائیل سے باہر نہیں، سارے بنی اسرائیل میں سے ہی تھے. یہ تو قرآن میں ہے. اللہ اکبر. دیکھیے دوسرے مقام پر اللہ احکم الحاکمین جل وعلا نے اس حقیقت کو واضح فرمایا. بنی اسرائیل کو ضرور نبوت عطا فرمائی، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. بنی اسرائیل میں بہت سارے نبی تشریف لائے، لیکن نبوت صرف اور صرف بنی اسرائیل کے اندر محدود نہیں، بلکہ نبوت بنی اسرائیل کے علاوہ بھی بنی اسرائیل علیہ السلام سے پہلے جو انبیاء گزرے. اور اللہ اکبر، بڑی عجیب بات ہے، اسرائیل علیہ السلام کا ذکر رسولوں میں آیا ہے، یعنی میں نے پیچھے آیت بھی پڑھی ہے. اسرائیل بھی بنی اسرائیل سے حماقت کی یارو بات ہے. بنی اسرائیل کا مطلب اولاد اسرائیل، تو جو اس اولاد کا باپ ہے وہ بھی اس اولاد میں شامل ہے. اللہ نے مت مار دی اس بندے کی کہ قرآن کو قرآن سے سمجھتے ہیں، حضور کی حدیث کو ٹھکراتا ہے. سارے انبیاء اگر بنی اسرائیل ہیں تو قرآن نے تو اسرائیل علیہ السلام کو بھی رسولوں میں گنا ہے، نبیوں میں گنا ہے. تو کیا خود اسرائیل علیہ السلام اپنی اولاد میں سے ہیں؟ میں نے تو اس سے اوپر آدم علیہ السلام کا تذکرہ کیا پہلے، لیکن جب وہ تو بہت اوپر کی بات ہے نا، بالکل قریب ہی اس کی خرابی تو واضح ہے. میری بات پتہ نہیں میں اپنی بات سمجھا سکا یا نہیں. بات واضح سی ہے کہ ایک باپ کی اولاد ہے، کہو کہ اس اولاد میں سے سارے جتنے نبی آئے ہیں اسی اولاد میں سے ہیں، تو وہ باپ اگر خود بھی نبی ہے تو اس کے بارے میں کیا کہیں؟ اس لیے یہ کہنا کہ ابراہیم علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام خود بھی بنی اسرائیل سے ہیں، یہ اگر اس نے کہا نہیں تو اس کے نظریے سے تو یہ ثابت ہو، نظریے سے تو لازم آ رہا ہے. اس لیے یہ نظریہ سراسر حماقت ہے. قرآن فرماتے ہیں اللہ پر پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور یہ سورہ عنکبوت ہے اور آیت مقدسہ نمبر 27 ہے. فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ
وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہم نے اسے اسحاق عطا فرمایا اور یعقوب عطا فرمایا۔ ابراہیم کو اسحاق بیٹے، اسماعیل علیہ السلام سے چھوٹے اور یعقوب پوتے ابراہیم علیہ السلام کے۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور نبوت اور کتاب ہم نے اس کی اولاد میں رکھ دی۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں، ابراہیم علیہ السلام کے بعد سارے نبی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ جو پہلے آئے سو آئے، خود ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو جد الانبیاء اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے نبی ہیں وہ سب ابراہیم علیہ السلام کی نسل پاک ہیں۔ اس میں دو طرح کے، آپ کے بیٹے بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام وہ بھی رسول، اور ان کی نسل پاک سے تاجدار انبیاء خاتم النبیین سید المرسلین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک۔ آپ بنی اسماعیل سے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام جن کا نام اسرائیل ہے، پھر ان کی اولاد جو بنی اسرائیل کہلائی، حضرت یوسف علیہ السلام رسول ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، پھر نیچے نیچے بعد والے انبیاء جو حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، سارے یہ نفوس قدسیہ یہ ادھر بنی اسرائیل میں سے، یہ بھی اولاد ابراہیم ہے۔ پیچھے والی پہلے آیت میں نے پڑھی اس میں تو صرف اتنا تھا کہ بنی اسرائیل کو کتاب نبوت حکم ہم نے عطا کیا، یہ نہیں فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل میں ہی نبوت رکھ دی، لیکن ادھر تو اللہ کریم نے فرمایا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، ہم نے اس کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی۔ کس کی اولاد میں؟ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد صرف بنی اسرائیل نہیں۔ اچھا یہاں اور بات بھی واضح ہو جائے گی، وہ اسرائیل کون ہے اور بنی اسرائیل کون ہے۔ اگر ادھر فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل کو نبوت کتاب حکم ہم نے ادا کیا، تو اس آیت میں فرمایا ہے کہ یہ نبوت اور کتاب تو ہم نے ابراہیم کی اولاد میں رکھ دی۔ اس سے واضح ہوا کہ پھر یہ بنی اسرائیل حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہی ہیں۔ قرآن میں تضاد تو نہیں، اختلاف نہیں ہے۔ لوگ کہنا میں نے غیر اللہ وجدوا فی اختلاف کثیرا، یہ آیت بڑی پڑھتا تھا بار بار، قرآن میں اختلاف نہیں ہے۔ تو اختلاف نہیں ہے تو اللہ عقل دے، پھر غور تو کر لو اس پر۔ قرآن میں اختلاف نہیں ہے، تضاد بیانی نہیں ہے قرآن میں کہیں۔ کسی کو اگر تضاد سمجھ آتا ہے تو اس کی اپنی فہم کا تضاد ہے۔ آیات میں تو سوری وہ کچھ تعارض ہو سکتا ہے، اسے سوری تعارض ہونا واقع ہے، حقیقتاً قرآن میں کوئی تضاد بیانی نہیں قطعاً۔ تو ادھر فرمایا بنی اسرائیل میں، بنی اسرائیل کو ہم نے کتاب حکم نبوت عطا، ان میں ہی نبوت رکھ دینے کا نہیں فرمایا۔ ادھر فرمایا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، ہم نے نبوت اور کتاب تو ابراہیم کی اولاد میں رکھ دی، ہم نے بنائی ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب، بس ان کے بعد جتنے نبی رسول آنے والے تھے وہ انہی کی اولاد میں سے۔ اس سے یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ بنی اسرائیل بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، کیونکہ ان کے پوتے یعقوب علیہ السلام ہی تو اسرائیل ہیں، ان کی اولاد بنی اسرائیل کہہ رہے، اور ان کے بڑے صاحبزادے جو رسول نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی اولاد میں سے سارے نبیوں کے تاجدار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ نبوت صرف بنی اسرائیل میں ہی بند ہے، یہ قرآن کے اندر کہیں مذکور نہیں ہے۔ قرآن نے تو صرف بنی اسرائیل کو نبوت عطا کرنے کا فرمایا، کتاب دینے کا فرمایا، نبوت بند ہے۔ تو پہلے ابراہیم علیہ السلام سے اوپر جو حضرات تشریف لاتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے تشریف لانے کے بعد پھر نبوت ان کی اولاد میں، ان کی اولاد سے ہٹ کر کے کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے، کیونکہ قرآن نے واضح کر دی ہے کہ نبوت
نبوت صرف اور صرف ابراہیم علیہ السلام کی ذریت ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ کہنا کہ بنی اسرائیل سب سے افضل ہے، چونکہ پچھلی آیت میں یہ بھی تھا کہ بنی اسرائیل کی نسبت اللہ نے فرمایا وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے ان کو عالمین پر فضیلت دی ہے، بنی اسرائیل کو عالمین پر فضیلت دی، سارے جہانوں پر فضیلت دی۔ کیا یہ مراد ہے؟ سارے جہانوں پر فضیلت مراد ہے، عالمین کا عمومی مراد ہے، عام ہر مراد ہے؟ یہ قرآن کی خلاف ہے۔ ہم قرآن سے اس حقیقت کو سمجھیں۔ اگر ادھر کہا ہے بنی اسرائیل کو فضیلت دی عالمین پر، تو بنی اسرائیل میں تو چلو تم کافروں کو الگ کرو، ویسے تو اگر یہی مطلب ہے جو کہ قرآن کے لفظوں سے دیتے ہیں مطلقاً بنی اسرائیل ہی افضل ہیں، تو بھائی قرآن نے واضح کر دیا، میں نے آیات کا حوالہ بھی دیا، بنی اسرائیل میں تو نبیوں کو شہید کرنے والے بدترین کفار بھی، کیا یہ کفار بھی عالمین پر فضیلت رکھتے ہیں؟ اور پھر باقی عالمین میں کون کون؟ ذرا غور کیجیے، بنی اسرائیل تو قرآن سے یہ واضح ہو گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہے یہ سلسلہ، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں، بھائی توجہ، یہ درس کچھ لمبا ضرور ہو رہا ہے لیکن میرا خیال ہے کچھ شکوک و شبہات کا ازالہ ہو جائے تو بہتر ہے۔ جب نبوت کتاب آج حضرت ابراہیم کی اولاد میں ہی رکھ دی گئی اور بعد میں بنی اسرائیل کو کتاب عطا کرنے کا، نبوت عطا کرنے کا ذکر ہے، تو وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہی ہوئے، تو ابراہیم علیہ السلام خود وہ تو اپنی ذریت میں تو شامل نہیں، اور ان سے پہلے نبی وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں تو شامل نہیں۔ عالمین کا مطلب یہی ہے اگر کہ سارے جہانوں پر فضیلت بنی اسرائیل کو، تو پھر عالمین میں تو ابراہیم علیہ السلام بھی شامل ہے اور پہلے انبیاء بھی شامل ہیں۔ بنی اسرائیل سے اوپر یہ کیا بنی اسرائیل کے چلو کفار کو میں نے تو عرض کیا کہ کافر بھی ہیں ان میں، بدترین بھی ہیں ان میں لوگ، اور ان کو فضیلت دینے کی بات نہیں۔ باقی انبیاء اور مرسلین علیہ السلام لوگ ان کو، ان پر ایمان رکھنے والے، اپنے نبیوں پر ایمان رکھنے والے بنی اسرائیل کے اہل ایمان، کیا یہ سارے کے سارے باقی سارے جہان پر فضیلت رکھتے ہیں؟ بنی اسرائیل میں صرف نبی رسول ہی تو نہیں ہے، نبی رسول بھی ان میں آئے، لیکن باقی جو لوگ ہیں مومنین، کیا وہ دوسرے جو بنی اسرائیل سے نہیں ہیں عالمین میں وہ شامل ہیں یا نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام عالمین میں شامل ہیں یا نہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام عالمین میں ہیں یا نہیں؟ آدم علیہ السلام عالمین میں ہیں یا نہیں؟ شیش علیہ السلام عالمین میں شامل ہیں یا نہیں؟ یہ بنی اسرائیل میں تو نہیں ہے۔ بنی اسرائیل تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ اگر بنی اسرائیل کو عالمین پر فضیلت ہے تو پھر بنی اسرائیل کے نبی اور رسولوں کو بھی فضیلت کا ذکر نہیں ہے، تو بنی اسرائیل کا حوالہ دیا جا رہا ہے، صرف بنی اسرائیل کو مطلقاً کہا جا رہا ہے کہ فضیلت دی ہے عالمین پر۔ تو اگر عالمین اپنے عموم پر ہے، سارے جہانی مراد ہیں، تو پھر تو لازم آئے گا الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، نقل کفر نہ باشا، بنی اسرائیل کے جو مومنین ہیں نبی رسول نہیں ہے وہ مومنین کفار پہ کی طرف کرو چلو، ویسے الفاظ کے حوالے سے تو وہ پھنسا ہوا ہے جی، اس میں تو بنی اسرائیل میں تو وہ کافر بھی شامل ہے بنی اسرائیل کے، لیکن چلو آل ایمان ہی کیا کہ آل ایمان باقی نبی اور رسولوں پر ہی فضیلت رکھتی ہے۔ کیا بنی اسرائیل ابراہیم علیہ السلام سے افضل ہے؟ ابراہیم علیہ السلام بنی اسرائیل میں تو نہیں، بنی اسرائیل ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے نا، ان کے پوتے کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ کیا حضرت نوح علیہ السلام سے بھی یہ افضل ہے؟
اس لیے یہ نظریہ بھی خالصتاً کفریہ نظریہ کہ بنی اسرائیل سارے کے سارے جہانوں سے افضل ہے۔ دیکھیے قرآن کریم میں دوسرے مقام پر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان قرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ انعام ہے، اس میں چند انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ یہ ہماری حجت اور دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم کو عطا فرمائی، اس کی قوم پر ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند فرماتے ہیں۔ بے شک آپ کا رب حکمت والا علم والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کے بعد اسحاق عطا فرمائے، اور پھر ان کے بیٹے یعقوب، ظاہر ہے کہ وہ دادا کو عطا کیے گئے کیونکہ ان کے پوتے ہیں وہ۔ کُلًّا هَدَيْنَا، ان سب کو ہم نے ہدایت عطا فرمائی، ہدایت عادی بنایا سب کو جہان والوں کے لیے بلا شبہ۔ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ، اور نوح علیہ السلام، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين۔ اور سارے کے سارے ہم نے ان کو عالمین پر فضیلت عطا فرمائی، ان سب کو عالمین پر فضیلت عطا فرمائی۔ کیا یہ سارے میں نے ابھی عرض کیا، اس میں ابراہیم علیہ السلام سے تذکرہ شروع ہوا ہے، اور پھر نوح علیہ السلام کا بھی اوپر بھی تذکرہ، ابراہیم علیہ السلام سے اوپر کا بیان بھی آیا۔ نوح علیہ السلام تو ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے گزرے، نوح علیہ السلام تو عالم ثانی ہے، ابو البشر آدم علیہ السلام ہیں، تو ان کے بعد پھر سارے، ان کے بعد جتنے انسان موجود ہیں نا اب، ان سب کے باپ حضرت نوح علیہ السلام، کیونکہ کفار جتنے تھے وہ نوح علیہ السلام کے زمانہ میں غرق کر دیے گئے تھے، مومن صرف بچے، اور ان مومنین میں سے نسل صرف نوح علیہ السلام کے بیٹوں کی آگے چلی، باقی اہل ایمان کی نسل آگے نہیں چلی، اس لیے انہیں ابو البشر ثانی کہا جاتا ہے، وہ دوسرے ابو البشر ہیں۔ نوح علیہ السلام کا تذکرہ بھی اوپر ہے، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بھی اوپر ہے، اور ان حضرات کی نسبت فرمایا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے ان سب کو عالمین پر فضیلت عطا فرمائی۔ اگر بنی اسرائیل کو بھی سارے جہانوں پر فضیلت ہے، ان رسولوں کا تذکرہ فرمایا جو بالیقین بنی اسرائیل سے نہیں ہیں، بنی اسرائیل سے پہلے بھی حضرات ہیں، ان کی نسبت بھی فرمایا ہم نے ان کو سارے جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی، ان کو فضیلت، ان کو فضیلت۔ کیا یہ تعارض اور تضاد؟ قرآن میں تضاد نہیں ہے، بات توجہ سے سمجھ لیجیے، قرآن کریم میں تضاد بیانی نہیں ہے۔ اگر اس آیت میں یا بنی اسرائیل کو عالمین پر فضیلت دینے کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے، اس میں عالمین اپنے عموم پر ہے، سارے جہان مراد ہیں، تو پھر تو تضاد لازم آ رہا ہے واضح طور پر، کیونکہ اس میں بنی اسرائیل کو باقی سب پر فضیلت ہے، وہ کہا بنی اسرائیل ہے، کہا بنی اسرائیل نہیں ہے، تو وہی بنی اسرائیل اب مفضول ہو گئے، جو وہ فاضل تھے اب مفضول ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے تو نوح علیہ السلام کا ذکر بھی فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی فرمایا، اور ان حضرات کی نسبت ارشاد فرمایا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، یونس علیہ السلام کا ذکر بھی فرمایا، اسماعیل علیہ السلام کا ذکر بھی فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی فرمایا، فرمایا عالمین پر ہم نے ان کو فضیلت دی ہے۔ یہ جو بنی اسرائیل سے تو جو ہے کیا ہے، یہ قرآن تضاد میں تضاد ارشاد فرما رہا ہے، متضاد باتیں کہہ رہا ہے قرآن، کبھی بنی اسرائیل کو باقی سب پر فضیلت دیتا ہے، کبھی غیر بنی اسرائیل کو بنی اسرائیل پر بھی فضیلت دیتے ہیں۔ عالمین میں بنی اسرائیل شامل ہے، العالمین میں وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، تو اس میں جو انبیاء گنوائے ہیں جو بنی اسرائیل سے نہیں
پہلے کے حضرات ان سب کو عالمین پر فضیلت بخشی ہے، تو عالمین پر جب فضیلت ہے تو پھر اللہ تعالی لازم یہ آئے گا کہ بنی اسرائیل پر بھی فضیلت ہے، بنی اسرائیل میں تو عالمین میں داخل ہے، یہ حضرات ان میں وہ بھی مذکور ہیں جو بنی اسرائیل سے نہیں ہیں۔ اس لیے اگر تو اس آیت کو، اس میں عالمین کو اپنے عموم پر رکھا جائے کہ سارے جہان مراد ہیں، تو پھر تو اس آیت کے ساتھ ٹکراؤ ہے، ویسے ماننا پڑے گا اس میں عموم مراد نہیں ہے، اس زمانے کے لوگ مراد ہیں، اس زمانے کی اس جہان والے، اس وقت کے اس جہان والے، ان پر فضیلت ہے، نہ کہ سارے جہانوں پر فضیلت ہے۔ اور اللہ سے سمجھتے ہیں اس کو۔ اللہ اکبر۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب کے رسول ہیں، لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، سارے جہانوں کے لیے رسول، سارے جہانوں کے لیے آپ رسول ہیں، اور جو جس کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہے وہ جن کی طرف بھیجا گیا ان سے افضل ہوتا ہے کہ جو جن کا رسول ہے وہ افضل ہے نا ان سے۔ تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو جب لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، سارے جہانوں کے رسول ہیں آپ، تو سارے جہانوں سے آپ افضل ہیں۔ تو عالمین اپنے عموم پر ہیں، بنی اسرائیل بھی ان میں شامل ہیں، تو بنی اسرائیل سے بھی آپ افضل ہیں۔ اب ادھر کو بنی اسرائیل سب سے افضل ہے، بنی اسرائیل کو سب پر فضیلت دی ہے، تو بنی اسرائیل کی تو حضور تاجدار انبیاء پر بھی فضیلت لازم ہے۔ حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تو بنی اسرائیل سے ہے نہیں، بنی اسرائیل تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں سے، وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد نہیں، وہ تو اسحاق علیہ السلام کی نسل سے، یعقوب علیہ السلام اسرائیل ہے اور ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ اس لیے باوجود یہ تضاد لازم آئے گا، لہذا بنی اسرائیل کی فضیلت کی جو بات ہے وہ صرف اور صرف اس زمانے کے لوگوں پر فضیلت ہے، سارے پہلے پچھلے لوگوں پر فضیلت مراد نہیں ہے۔ اور ایک اور آیت زیادہ واضح اس سے بھی، اللہ اکبر۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے خاطب ہیں، کون سی ان کی قوم؟ قرآن کی جگہ جگہ پر ذکر ہے اس کا، بنی اسرائیل کی طرف تشریف لے گئے، بنی اسرائیل کو فرعون سے جان کی چھڑانے کے لیے فرما رہے تھے ہمارے ساتھ بھیجو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ۔ اور زیادہ مسئلہ واضح ہو جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ یا قوم اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، کہ میری قوم اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہے۔ اذ جعل فیکم انبیاء، کیونکہ اس نے تمہیں نبی بنائے، وجعلکم ملوکا، تمہیں یعنی تمہیں میں سے کچھ کو بادشاہ بنائے، وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، اور تمہیں عطا فرمایا وہ جو عالمین میں سے کسی کو نہیں عطا کی، جو جہان والوں سے کسی کو عطا نہیں کیا۔ اب ہر جگہ اگر عالمین کا یہی معنی ہوتا ہے کہ سارے جہاں، تو پھر اس کا قائد کا مطلب کیا ہوگا؟ ذرا غور فرمائیے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے مخاطب ہیں، اللہ کی نعمت یاد کرو جو تمہارے اوپر ہے، تم میں اس نے نبی بنائے، تمہیں بادشاہ بنایا، یعنی تم میں سے بعض کو بادشاہ بنایا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ اور وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، تمہیں عطا کیا وہ کچھ جو جہان والوں سے کسی کو نہیں عطا کیا۔ اب
وہ شیخ محمد کی سوچ کے مطابق تو عالمین سارے جہان مراد ہوتے ہیں، عالمین کا لفظ آ گیا تو ہر جگہ سارے جہان مراد ہوتے ہیں، تو بھائی سارے جہان اگر مراد ہیں تو پھر موسیٰ علیہ السلام قوم کو کیا فرما رہے ہیں کہ تمہیں وہ کچھ دیا جو عالمین سے کسی کو نہیں دیا؟ کیا نبوت بھی اللہ تعالیٰ نے عالمین سے کسی کو نہیں دی؟ اوپر تذکرہ ہے نا کہ تم بھی انبیاء بنے ہیں، تو کیا عالمین میں صرف بنی اسرائیل میں انبیاء بنے؟ تو اسرائیل تو حضرت یعقوب ہے، بنی اسرائیل اولاد یعقوب ہے علیہ السلام، تو باقی انبیاء کیا وہ نبی نہیں؟ ان کی نبوت کا انکار لازم آئے گا کہ نہیں؟ اگر یہ مانا ہو کہ عالمین سے کسی کو بھی نہیں عطا کیا جو کچھ تمہیں عطا کیا، کیا مطلب کوئی بادشاہ نہیں دنیا جہان میں تمہارے علاوہ، کوئی نبی رسول نہیں، صرف تمہاری قوم سے ہے؟ جب اس جگہ بھی عالمین اپنے عموم پر نہیں ہے، اس زمانے کے لوگ مراد ہیں، اس وقت تو یہ اعزاز انہیں بخشا جا رہا ہے نا، سلسلہ انبیاء کا اسی قوم میں ہے، اسی نسل میں چلا آ رہا ہے، اس لیے یہ اللہ کریم جل وعلا کی ان کے اوپر بڑی مہربانی، بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، جو اس جہان، اس زمانے کے لوگوں پر، اس جہان والے لوگوں پر تو کسی کو یہ انعام نہیں مل رہا، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام تو بنی اسرائیل سے پہلے گزرے، اسماعیل علیہ السلام تو حضرت اسحاق علیہ السلام سے بھی 14 سال بڑے ہیں، چلو قرآن میں 14 سال کا ذکر نہیں، تو قرآن میں یہ حقیقت بے گمان ہے کہ اسماعیل علیہ السلام بڑے ہیں ان سے۔ یہ اب تفصیل نہیں میں عرض کر سکتا کہ یہ حقیقت بالکل واضح ہے، قرآن سے واضح ہے کہ اسماعیل علیہ السلام بڑے ہیں، ان کی قربانی کا تذکرہ سارا واقعہ اور بعد میں حضرت اسحاق کی بشارت کا ذکر ہے، جہاں اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا تذکرہ ہے۔ اب اسماعیل علیہ السلام کے بعد بنی اسماعیل میں تو کوئی نبی رسول آئے نہیں، اسماعیل علیہ السلام کے بعد سب سے آخری رسول جو اسماعیل علیہ السلام کی نسل پاک سے خاتم النبیین تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے یا عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہے یا حضرت داؤد علیہ السلام کا دور ہے یا باقی انبیاء بنی اسرائیل کا دور ہے، اس وقت تو نبی سارے بنی اسرائیل میں آ رہے ہیں، اس جہان کے لوگوں پر تو بنی اسرائیل کو فضیلت بخشی کہ ان میں نبی بھیجے جا رہے ہیں، اور بنی اسماعیل میں اس وقت تو نبی نہیں آ رہے۔ لیکن اگر کہا جائے کہ مطلقاً سارے جہان مراد ہوتے ہیں الیاذ باللہ، تو پھر تو اس کا مطلب یہ بن جائے گا کہ الیاذ باللہ بنی اسرائیل سے پہلے کوئی نبی آیا ہی نہیں تھا، کیونکہ معلوم یؤتی احد من العالمین، اس عالمین سے بھی یہ زیادہ مفہوم میں پھر واضح ہوگا اگر کجباسی کی جائے تو، اگر ٹیڑھی سوچ سے سمجھا جائے تو، کہ عالمین کو اپنے منہ پر رکھا جائے تو اس میں پیچھے کبھی بھی موجود معلوم یؤتی احد من العالمین، عالمین میں سے کسی ایک کو بھی وہ کچھ عطا نہیں کیا جو تمہیں عطا کیا ہے۔ تو قرآن کی اس آیت سے ماننا پڑے گا نا کہ موسیٰ علیہ السلام جو فرما رہے ہیں وہ ایسی بات نہیں جو واقعے کے خلاف ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سارے انبیاء کی نبوت، باقی انبیاء کی نبوت پر ایمان رکھتے ہیں نا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام خود نبی اور رسول صاحب کتاب ہیں، اللہ اکبر۔ لہذا اس جگہ عالمین سے مراد اس جہان کے لوگ ہیں، دوسری رہ ہو سکتی نہیں۔ اگر اس کو عموم پر رکھتے ہو تو باقی بنی اسرائیل کے علاوہ باقی سارے انبیاء کی نبوت کا انکار لازم آئے گا، اور دنیا جہان کے سارے بادشاہوں کی بادشاہی کا انکار لازم آئے گا۔ یہ اتنی بڑی غلط بیانی خلافی باقی بات اللہ تعالیٰ کا کلیم کیسے فرما سکتا ہے؟ اس لیے جیسے اس آیت میں عالمین اس جہان کے لوگ مراد ہیں، اس آیت میں وفضلنا علی العالمین، اس میں بھی وفضلتکم علی العالمین، مختلف الفاظ سے یہ تذکرہ آیا، اس میں بھی ایسی آیات میں جہاں بنی اسرائیل کی فضیلت کا ذکر ہے تو وہ اس جہان کے لوگوں پر فضیلت ہے، عالمین اپنے عموم پر نہیں ہے، وگرنہ عالمین اپنے عموم پر ہو